معزز سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، دستور کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں درود سلام کی ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرات گرامی، آج کی اس نورانی محفل میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار معجزات و کمالات میں سے چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ آپ حضرات کی نوازش پیش نظر مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات میری باتوں کو غور سے سماعت فرمائیں گے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آئیے اور ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت، مشکات شریف باب المعجزات میں روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا، یعنی پاگل ہو گیا۔ لوگوں نے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس امر سے آگاہ کیا۔ جب آپ نے اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے آپ کو اس اونٹ کے پاس جانے سے روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس کا خوف نہیں، اور آگے بڑھ گئے۔ اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیلا تو نرم پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے اسے پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم لوگ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، کیا خوب فرمایا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد خان فاضل بریلوی نے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی،
ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا زور زور سے چلا رہا تھا. جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا. پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا. آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے. لہٰذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کرو. تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. حضرات گرامی، اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات اس بات کی روشن دلیل ہے کہ روئے زمین کے تمام حیوانات حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ ہیں. آپ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ ہیں اور یہ سب کے سب آپ کی اقتدار و تصرفات کی سلطانی اور آپ کے اعزاز و اکرام کو اپنے لیے سایہ رحمت، سرمایہ زندگی اور مقصود و حیات تصور کرتے ہیں. کاش اس زمانے کے مسلم نما کلمہ طیبہ پڑھنے والے انسان ان بے زبان جانوروں سے تعظیم و احترام کا سبق سیکھتے اور دل و جان سے اس بات پر توجہ دیتے کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم. جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. آئیے اور ایک مرتبہ درود السلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک اعرابی آپ کے پاس آیا. آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس اعرابی نے کہا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے وہ میری نبوت کی گواہی دے گا. چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلوایا اور فوراً ہی زمین چیرتا ہوا چل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. پھر اس نے 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جگہ پر واپس جا پہنچا. حضرت امام بہقی علیہ الرحمہ نے اس حدیث میں یہ بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ رسالت میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں. یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. یہ کہہ کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دے تو دست مبارک اور پائے مقدس کو بوسہ دوں. چنانچہ آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی. پھر اس نے مقدس پاؤں اور دست مبارک کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا. سبحان اللہ، یہی معجزہ ہے جس کو علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنی حدیث میں تحریر فرمائی ہے. جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ مشى الیہ علی ساق بلا قدمی، یعنی آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے اور بلا قدم کی پنڈلی سے آپ کے پاس حاضر ہو گئے. حضرات گرامی، ثابت ہوا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں. وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ علماء و مشائخ کی تعظیم و احترام کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں کو چومنا بالکل جائز و درست ہے. حضرات، اتنا عرض کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان ابن جسیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ واصحابہ الاجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم